الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے، چونکہ اس میں تفصیل کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہے. یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، شان نزول کیا تھا اس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساری قوم امی کہلاتے ہیں. وہ قوم جس میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہو. پوری قوم حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی ساری قوم کو امی کہا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب دنیا میں جو سب سے زیادہ علمی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ تھے وہ یہودی تھے. آپ علیہ السلام کی نبوت کا جب تذکرہ ہوا تو مکہ والوں نے اس کی کوشش کی کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. ازمائشی سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہودیوں نے مکہ والوں کو، عام عربوں کو یہ سمجھایا کہ ہم آپ کو ایسا ایک سوال دیتے ہیں جس کا جواب سوائے نبی کے کوئی دے نہیں سکتا. وہ سوال یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کے پوتے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، ان کا قیام تو تھا فلسطین میں، شام میں. یہ مصر کیسے آ گئے، کیسے پہنچے مصر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں ہوئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں ہوئے ہیں. یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اب یہ صدیوں پرانے واقعہ کی ایک بڑی باریک سی بات تھی. یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو اس کے دروازے بتائیے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں بتائیے کتنی ہیں. یہ کیسے پہنچ گئے؟ ہے تو شامی تھے، مصر کیسے پہنچے؟ جب یہ سوال ہوا تو قرآن کریم نے پھر اس کا ایسا تفصیلی جواب دیا. چونکہ یوسف علیہ السلام کن کے آبا و اجداد میں سے ہیں؟ یہودیوں کے. بھائی کن کے آبا و اجداد میں سے ہیں؟ یہودیوں کے. ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کی اولاد سے ہی چلی ہے نا یہودیت. بڑا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہودا، اسی سے یہودیت چلی ہے. قرآن کریم نے پھر سورہ یوسف کو اس انداز سے بیان کیا کہ اس واقعہ پر جو بھی نظر ڈالتا ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ یہ واقعہ واقعتاً
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے، بندوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ زیادہ راجح قول یہی ہے۔ اس کے علاوہ مفسرین نے کچھ اور اقوال بھی، یہودیوں کے کچھ اور جزوی سوالات بھی تھے، لیکن مرکزی سوال یہی تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اس پر پھر سورہ یوسف نازل ہوئی۔ ادھر سے ایک سبب تو یہ بنا، لیکن ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی دل تھے اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے ہم وطن لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حالات پیش آ رہے تھے جو حالات پیش آئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنوں کے جبر، اپنوں کے ظلم کا شکار ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنوں کی طرف سے ظلم دیکھنے پڑ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میری قوم، میں تم سے کسی طرح کے دنیاوی مفادات کا مطالبہ سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، رشتہ داری کا بھی کوئی حق ہوتا ہے تم اسی کا حیا کر لو، اسی کی کوئی پاسداری اور شرم کر لو۔ دنیاوی طور پر خاندان برادری کا کچھ نہ کچھ رکھ رکھو ہوتا ہے، تم اسی کا کچھ لحاظ کر لو۔ آپ علیہ السلام بھی اپنوں کے ظلم کا شکار تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام اپنوں کے ظلم کا شکار تھے۔ قرآن کریم نے آ کے تسلی دی، اللہ کے حبیب جس طرح یوسف علیہ السلام 12 سال کا بچہ تنے تنہا مصر پہنچا، وہاں کے بازاروں میں بکا، اور اس بچے کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، ہم نے پھر اپنے غیبی نظام کو حکم دیا، ہم اس لاوارث مسافر بے یار و مددگار بچے کو کہاں کہاں سے گزار کر ہم نے کن بلندیوں پر پہنچا دیا۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی بلندی بادشاہت ہے، دین کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام نبوت ہے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کا بھی سب سے بڑا مقام دے دیا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو دین کا بھی سب سے بڑا مقام دے دیا۔ اس لیے آپ بھی یتیم تھے، بھائی حضور علیہ السلام کیا ہے؟ یتیم ہے، اور کافروں نے یہاں تک کہہ دیا ان شانئک ھو الابتر، کہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ تو بتیرا ہے، یہ تو ابتر ہے، یہ چند دن کی بات ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل جلالہ نے ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کی ملاقات کرنا، اپنی موت کو آواز دینا تھا۔ بھائی میں نے کئی مرتبہ آپ سے بیان کیا، ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملنے آئے تو کتنے دن لگ گئے؟ 4 دن۔ بھائی کتنے دن لگے؟ 4 دن۔ کیوں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا اس کی خیر نہیں، اس کی خیر نہیں، اس کو مارا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مصر کے بازاروں میں یوسف علیہ السلام بے بس 12 سال کا بچہ لاوارث کھڑا ہے، بک رہا ہے غلام بن کے نبی کی اولاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکہ کے وہ حالات آئے، اور مکہ کے حالات کی سب سے سخت ترین زمانہ پھر وہ ہے جب شیب ابی طالب میں بھائی 3 سال محاصرہ ہوا کہ نہیں، بائیکاٹ کیا کہ نہیں، 3 سال ایسے رہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، کوئی ان کو کوئی چیز بیچے گا نہیں، ان سے کوئی چیز خریدے گا نہیں، ان سے کوئی چیز خریدے گا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی وہ بات میں نے بڑی مرتبہ آپ کو سنائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ان 3 سالوں میں
جو میں نے اچھی غذا کھائی وہ کیا ہے؟ بھائی سنو ذرا وہ کیا ہے؟ میں ایک دن پیشاب کے لیے بیٹھا تو مجھے یوں لگا کہ میرا پیشاب کسی چیز پر گر رہا ہے، میں نے دیکھا تو وہ ایک مردار کا چمڑا تھا۔ کیا تھا؟ ایک مردار کا چمڑا تھا۔ میں نے اس چمڑے کو اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو پاک کیا اور اس کو وہ آگ میں بھونا اور میں نے اس کو کھایا۔ 3 سالوں میں میری اعلیٰ ترین غذا یہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس مقاطعہ کے وقت حیات تھی، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حکیم ابن حزام بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، دونوں قول ہیں۔ حکیم ابن حزام اس وقت تک کافر تھے۔ جب دیکھا کہ میری پھوپھی کی حالت یہ ہے تو چوری چھپے 1 کلو جو لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دینے کے لیے۔ رستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا، حکیم ابن حزام کو مارا، حکیم ابن حزام کو مارا۔ شیب ابی طالب کتنا سخت تھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان چچا ابو طالب کے اشعار ہیں۔ بندہ وہ پڑھ کے دیکھ لے کہ شیب ابی طالب کے حالات کتنے کٹھن تھے۔ اب جو بے بسی یوسف علیہ السلام پر آئی، بھائی وہی بے بسی کس پر آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جس طرح ہم نے یوسف کو دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچے مقام بادشاہت پر پہنچا دیا اور ہم نے نبوت بھی دے دی، اے ہمارے حبیب آپ کا مقام تو ان سے بھی سب سے ہی اوپر جائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے پھر مدینہ منورہ میں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کو پورے عرب پر قائم کر دیا، دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بھی بنا دیا اور بھائی دینی اعتبار سے صرف نبی نہیں بلکہ کیا بنا دیا؟ سید الانبیاء بنا دیا، خاتم المرسلین بنا دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان حالات میں سورہ یوسف کو اتارا۔ شروع میں متفرق 3-4 باتیں سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم نے کسی واقعہ کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا، تفصیل کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا ہے وہ قرآن کریم نے سورہ یوسف کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں جتنے واقعات ہیں وہ غیر مرتب ہیں۔ قرآن کریم چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، تو پہلے واقعات کے وہی حصے قرآن کریم بیان کرتا ہے بھائی جس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، کوئی عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ اس میں وہی باتیں قرآن لایا ہے جو ہمارے لیے بھائی کیا ہیں؟ سبق اور عبرت ہے۔ اس لیے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ایک واقعہ کو اس انداز سے بیان کر کے انسانیت کو اتنا بڑا سبق دے دیا ہو۔ سورہ یوسف میں جتنے عبرت کی باتیں ہیں علماء کو اس پر مستقل کتابیں لکھنی پڑی۔ بھائی علماء کو اس پر مستقل کتابیں لکھنی پڑی ہیں کہ اس واقعہ کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کا آغاز بھی بھائی کہاں سے کیا ہے؟ حروف مقطعات سے، الف لام را۔ اور حروف مقطعات کا معنی مطلب اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، عام کوئی بھی حروف مقطعات کا معنی اور مطلب بیان نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن کریم ہر جگہ اپنی صفت لاتا ہے مبین۔ بھائی کون سی صفت لاتا ہے؟ مبین، یعنی یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے اس پوری کتاب میں کہیں بھی ابہام نہیں ہے، اول سے لے کر آخر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ کتاب کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی یہ کتاب 100% واضح۔ بھائی جس وقت تلاوت کی جاتی ہے اس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے۔
اس کا جب معنی ہم کرتے ہیں حروف مقطعات کے علاوہ، بھائی اس کا معنی ہر کسی کو سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ ہر کسی کو سمجھ آتا ہے۔ اور اس کتاب کی کسی بھی آیت کا کوئی مطلب کوئی پوچھے یا ایھا المدثر کا کیا مطلب ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ یا ایھا المزمل، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جو دوسری مذہبی کتابیں دنیا لی پھرتی ہے نا، آپ کو شاید کبھی اس میدان کا تجربہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہاں جو انجیل ہے نا، آپ کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں سے کھولیے، 2 صفحے پڑھ جائیے، بھائی کتنے؟ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہاں بیان کیا ہو رہا، آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو لے لو، سکھوں کی مذہبی کتاب کو لے لو، اس کا تو مجھے خود تجربہ ہوا۔ ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، خاص لوگ اس کی تشریح کریں گے، عام کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو بالکل روشن ہے اور بالکل واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے ہی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ بھائی کس زبان میں عرض کیا ہے؟ عربی میں کیوں نازل کیا؟ یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن جو ہے یہ تو عربوں کے لیے ہے، اس لیے عربی زبان میں اترا ہے۔ بھائی دنیا میں جتنی زبانیں تھیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کتاب کی کوئی ایک آیت عربی میں ہوتی، دوسری کسی اور میں ہوتی، تیسری، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کسی ایک زبان میں تو اترنا تھا۔ اگر اس کو اجمی کی کسی زبان میں اتارتے تو لوگ کہتے جناب یہ تو اجمیوں کے لیے ہے، عربیوں کے لیے نہیں۔ یہ اعتراض بہت کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو عربی میں اترا ہے، کن کے لیے ہے؟ عربوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم عربی میں کیوں اترا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں ان سارے اسباب کو چھوڑ کر سادہ سی ایک بات آپ سے عرض کروں، اس زمانے میں بھی آج تک پوری دنیا میں عربی سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں ہے۔ اتنی اعلیٰ زبان روئے زمین پر نہیں ہے۔ آپ انگلش کو لے لیجئے، پتہ نہیں اس کے کتنے انداز ہیں، اس کے لکھنے کے کتنے انداز ہیں، اس کے قواعد اتنے مختلف ہیں، بدلتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان جو ہے، عربی زبان اللہ جل جلالہ نے اس میں ایسا کمال رکھا ہے، اس لیے یہی بات صحیح ہے۔ ظاہر ہے یہ بھائی کس کی زبان ہے؟ اللہ کی زبان ہے، اللہ کے فرشتوں کی زبان ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت کی زبان یہ ہے۔ اس زبان میں کسی طرح کی وہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، چونکہ عموماً عام حضرات عربی گرامر کو نہیں جانتے، وگرنہ ایک لفظ پر بڑے تفصیلی دلائل ہیں کہ دوسری زبانوں میں یہاں یہ لفظ ہے اور اس میں یہ ہے۔ مثلا قرآن عربی زبان کے حروف تہجی بھائی کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ اس پر ماہرین متفق ہیں کہ تمام زبانوں کے جتنے حروف تہجی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ متفق علیہ، سب سے ثقہ جو ہے وہ عربی زبان کے۔ بھائی وہ کس کے ہیں؟ عربی۔ باقیوں میں اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں زا ہوتا ہے، وہ ایک زا لکھتے ہیں، وہ 3 نقطوں والی، بڑا جھگڑا ہمارے یہاں کہ وہ حروف تہجی میں سے ہے یا حروف تہجی میں سے نہیں ہے، اس کی آواز کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عربی زبان میں ایسا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ جل اس زمانے میں بھی سب سے اعلیٰ زبان یہ تھی، اور اس لیے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھو۔ اللہ جل جلالہ نے وہ عرب جو آپس کے اختلافات کی وجہ سے بالکل بکھرے ہوئے تھے، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم ان میں اتارا، اور پوری دنیا کو ایک نمونہ دینا تھا۔ میں نے یہ مثال شاید پہلے بھی کبھی عرض کی ہو، ایک استاد ماہر ہے، ایک ادارے نے ایک استاد کو اپنے یہاں ملازم رکھا، اس کو ایک کلاس دی، اس کو پورا اسکول نہیں دیا جائے گا، اس کو ایک کلاس دی جائے گی،
اور اگر وہ اس کلاس کا نتیجہ 100% لے آئے تو بھائی سارے ادارے کو پتہ چل جائے گا یہ استاد کیا ہے، کامیاب ہے۔ یہ پہلی کلاس تھی عربوں کی جو آپس میں منتشر اختلافات، جھگڑے، کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے پہلی کلاس دی عربوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں کی محنت میں اس بے بظاہر منتشر اور آپس کے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترقی اور ایسا عروج دیا کہ یہ پوری دنیا پر فاتح بن کر کھڑے ہوئے۔ بھائی پوری دنیا پر کیا بن کر کھڑے ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے وہ صحابی جو رستم کے دربار میں گئے تھے، رستم نے کیا کہا تھا آگے سے کہ تم بھوکے ننگے، تمہارے چہرے پر غربت کے اثرات، خشکی کی تہیں جمی ہوئی ہیں، تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تمہارا اسلحہ دیکھو، تمہاری تلواروں پر میان تک نہیں ہے، اگر بھوک کی وجہ سے آئے ہو تو تمہیں اتنا دے دیتے ہیں کہ تمہارا گزارا چل جائے گا۔ بھائی ادھر ادھر کے بڑی بڑی بادشاہوں نے سارے مراعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے رکھی کہ نہیں؟ وہ خود حیران تھے کہ ان بدوؤں میں ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ یہ پوری دنیا پر فاتح بنے، کوئی ان کے مقابلے پر کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ چونکہ اس زمانے میں عربوں کو بہت ہی زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی لوگ کوئی اس قابل ہیں، لیکن لوگ دنیا حیرت زدہ ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے۔ بھائی وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے والد ان کو کیا کیا کرتے تھے؟ مارا کرتے تھے، اور ان کی بہنیں چھڑایا کرتی تھی۔ کیوں؟ 100 اونٹ لے کر جاتے تھے، شام کو جب واپس آتے تھے کتنے ہو گئے؟ 95۔ 5 کدھر گئے پتہ نہیں، 5 کدھر گئے پتہ نہیں۔ ان کے والد خطاب مارا کرتے تھے۔ ان کے یہاں سب سے ہلکا کام چرواہا بن تھا کہ تم تو چرواہے بھی نہیں بن سکتے، تم تو بکریاں اور اونٹ بھی نہیں چرا سکتے، اور ان کی بہنیں چھڑایا کرتی تھی۔ اب وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے ایسے عظیم الشان حاکم بنائے، مسلمان تو کیا بھائی کافر بھی آج ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور ہم نے ایسی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا بٹھائی تاکہ وہ نمونہ بن سکے پوری دنیا کے سامنے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ قرآنا، ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے اس قرآن میں ہم نے ہی آپ کی طرف وحی کیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس کو جانتے نہیں تھے۔ یہاں بس چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں بھائی دیکھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ اس سے پہلے اس کو جانتے نہیں تھے، لہٰذا ہمارے ہاں جو کچھ دوستوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ماضی اور مستقبل ہر چیز کا علم پہلے دے دیا گیا، قرآن یہاں صاف کہہ رہا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس واقعہ کو پہلے جانتے نہیں تھے۔ ایک بات، اس کو احسن القصص کہا گیا، یہ بہترین قصہ ہے۔ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو انسان واقعتاً کہہ اٹھتا ہے۔ اس میں عجیب اس واقعہ میں ہے، ایک طرف ظلم کی انتہا، ایک طرف معافی کی انتہا، ایک طرف حسد کرنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دوسری طرف جس بچے پر حسد کیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی کوئی حد نہیں چھوڑی، ایک طرف غم کی حد اور دوسری طرف خوشی کی حد۔ بھائی دوسری طرف کیا؟ خوشی کی حد۔ ادھر ایک بچے پر ایسا الزام آیا کہ اس بچے کا سر قلم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت کر کے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ بادشاہ تک پہنچا دیا۔ خواب کی عجیب داستان، شاید دنیا میں کوئی ایسا عجیب خواب نہ ہو۔ ایک خواب ایسا دیکھا حیران کن، اس کی عظیم الشان تعبیر آئی۔ یہاں 2 خوابوں کا ذکر آ رہا ہے،
یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا، اور پھر ان کے عجیب و عجیب نتائج سامنے آئے۔ تو اس لیے اس واقعہ کا ہر جز اہم ہے۔ جب بندہ اس کی تفصیلات کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار اللہ جل جلالہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے اپنے قدرت کے بڑے بڑے عجوبے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے احسن القصص، یہ بہترین واقعات میں سے سب سے بہترین ہے، لیکن بما اوحینا الیک، یہ ہم نے ہی وحی کیا ہے۔ بھائی کس نے وحی کیا ہے؟ ہم نے ہی وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے اس کو جانتے نہیں تھے۔ یہ بھائی تمہید ہے۔ اب آگے سے یہ واقعہ شروع ہو گیا۔ آپ تمہید میں بس اتنی بات ذہن میں رکھیں گے پورے واقعہ میں کہ اس واقعہ کے شروع میں قرآن نے کہہ دیا بما اوحینا الیک۔ بھائی یہ کس نے وحی کیا ہے؟ اللہ نے وحی کیا ہے۔ گویا کہ شروع میں یہ کہہ دیا، تمہیں اس واقعہ کو پڑھ کے حیرت ہوگی، لیکن ایمان والے اس بات کو مد نظر رکھیں گے یہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ بھئی یہ کس کی طرف سے اترا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، یہ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا